کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال آسمان کی طرف اٹھاتا ہے؟ ایک ایسا مہینہ جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور قسمتیں سنور جاتی ہیں۔ یہ مہینہ نہ رجب ہے نہ رمضان، بلکہ یہ مہینہ ماہ شعبان ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کی تیاری کرتے ہیں مگر شعبان کی برکتوں سے غافل رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، رزق میں کشادگی آئے، دل میں سکون ہو، پریشانیاں دور ہوں اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی روح پاک ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو شعبان کا ایک انتہائی مجرب وظیفہ بھی بتاؤں گا جو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آزمایا ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان عبادت، توبہ اور قرب الہی کا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل کی دیکھ بھال کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی جو بندہ شعبان میں خود کو سنوار لیتا ہے وہ رمضان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سنن نسائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں ہمارے پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب سوچئے، اگر آپ کے اعمال پیش ہوں اور آپ روزے میں ہوں، ذکر میں ہوں، تلاوت میں ہوں تو کتنا عظیم اعزاز ہوگا۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس رات بیماروں کو شفا ملتی ہے، پریشان حال لوگوں کی مشکلات دور ہوتی ہیں، توبہ کرنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسے شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، جادو کرنے والا اور ظلم کرنے والا۔ لہٰذا شعبان میں ہمیں اپنے دل صاف کرنے چاہیے، رشتے جوڑنے چاہیے اور دلوں سے کینہ نکال دینا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ یعنی اگر آپ پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھیں یا پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا، لیکن شعبان کا مہینہ آتے ہی اس نے روزے رکھنا شروع کر دیے، توبہ کی، رونا شروع کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ شب برات کی رات اس نے سجدے میں کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی رات خواب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے کیونکہ تم نے سچے دل سے توبہ کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ حقیقی توبہ کا دروازہ ہے۔ اب وہ وظیفہ جو بڑے بڑے مشائخ نے بتایا ہے، آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ آپ کی ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد پورا ہونے کے لیے نہایت خاص وظیفہ ہے۔ بس وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو مانگو وہ عطا ہوگی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ: روزانہ شعبان کے مہینے میں فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، یا غفورو یا رحیمو۔ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور یہ دعا کریں، یا اللہ، مجھے شعبان کی برکتوں سے نواز، میرے گناہ معاف فرما اور مجھے رمضان تک صحیح سلامت پہنچا۔ بغداد میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا، کندھے پر لاد کر شہر لاتا اور بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ وقت کے ساتھ اس کی حالت بدتر ہوتی گئی، لکڑیاں کم بکتی تھیں، بیماری بھی لاحق ہو گئی
اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن وہ انتہائی پریشان ہو کر جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھا بزرگ ملا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا اتنا اداس کیوں ہو؟ لکڑہارے نے کہا، حالات بہت خراب ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، قرض بڑھ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، کیا تم اللہ سے معافی مانگتے ہو؟ لکڑہارے نے حیرت سے پوچھا، استغفار سے رزق ملتا ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح۔ بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ آج سے ہر وقت استغفار کرو، خاص طور پر فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ لکڑہارا گھر گیا، اس دن جنگل بھی نہیں گیا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور روتے ہوئے کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ وہ مسلسل استغفار کرتا رہا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک امیر تاجر اس کے گاؤں سے گزرا۔ اسے صاف لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ کسی نے لکڑہارے کا پتہ بتایا۔ تاجر نے اس سے بڑی مقدار میں لکڑیاں خریدیں اور پہلے سے زیادہ قیمت دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے مستقل سپلائی کا آرڈر بھی دے دیا۔ چند مہینوں میں اس کی حالت بدل گئی، قرض اتر گیا، گھر میں سکون آ گیا، اور وہی غریب لکڑہارا بعد میں دوسروں کو کام دینے لگا۔ لوگ اس سے پوچھتے، تمہاری قسمت کیسے بدلی؟ وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب استغفار کی برکت ہے، اللہ نے میرے لیے غیب سے راستے کھول دیے۔ ایک نوجوان بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراب، لڑائی جھگڑے، غلط صحبت، اس کی زندگی تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک رات وہ دیر سے گھر لوٹا۔ راستے میں بارش ہو رہی تھی، اندھیرا تھا، اور وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اچانک اس کی گاڑی پھسل گئی اور وہ شدید حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسے لوگ ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا، حالت بہت نازک ہے، بچنے کی امید کم ہے۔ اسی رات اس کی ماں مسجد میں جا کر رو رو کر دعا کرنے لگیں، یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسے دین کی طرف لاؤں گی۔ اگلے دن جب نوجوان کو ہوش آیا تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، جسم زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ اس لمحے اسے اپنی پوری زندگی یاد آ گئی۔ گناہ، نافرمانی، والدین کا دکھ، سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ وہ رونے لگا اور دل سے کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بچا لیا ہے تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور سجدے میں گر کر کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ وہ روزانہ استغفار کرنے لگا، فجر کے بعد 100 مرتبہ اور سونے سے پہلے 100 مرتبہ۔ چند ہفتوں بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے شراب چھوڑ دی، برے دوستوں سے دور ہو گیا، مسجد جانے لگا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک سرسبز باغ میں ہے اور کوئی کہہ رہا ہے، یہ مقام تمہیں تمہاری سچی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ملا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، استغفار نے مجھے نئی زندگی دی، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ پیارے دوستوں، آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے یہ بہت خاص ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پابندی سے کرے گا اس کے دل سے بے چینی دور ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، گھر میں سکون آئے گا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں سچا نمازی بنا دے، اور ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید تھی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔